अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 6 फरवरी 2023 रोज़ सोमवार को तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले में अब तक 21,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और सरकारी हुक्काम का कहना है कि मज़ीद हलाकतों का अंदेशा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ला 7.8 शिद्दत का था, जबकि इसकी गहराई 18 किलोमीटर थी। ये एक शदीद ज़लज़ला था। तुर्की और शाम में बहुत सी हलाकतें हुई, बहुत सारी इमारतें मुनहदिम हो गई और बहुत सारे हंसते खेलते परिवार इस दुनिया को छोड़ गए। ज़लज़लों के माहिरीन का कहना है कि तुर्की में आने वाले सबसे बड़े ज़लज़लों में से ये एक बड़ा ज़लज़ला था, जबकि जिंदा बच जाने वाले अफराद का कहना है कि ज़मीन 2 मिनट तक हिलती रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? कदीम ज़माने से हम अजीब व गरीब किस्म की हिकायात ज़लज़ले से मुताल्लिक़ सुनते हुए आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तहकीकी तौर पर बात करेंगे कि आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक एक बड़े बैल ने अपने सींग पर ज़मीन को उठा रखा है। जब वो सींग बदलता है तो ज़मीन हिलने लगती है और उससे ज़लज़ला आ जाता है। यूनान की देवमालाई कहानियों में बताया गया है कि समंदर का देवता पोसीडान जब अपनी बर्छी जमीन में गाड़ता है, चुभोता है, तो जमीन हिलने लगती है और उससे ज़लज़ला आ जाता है। 18वीं सदी तक न्यूटन समेत मगरबी साइंसदान इस नजरिए के हामी थे कि जमीन की तहों में मौजूद आतिशगीर मादों के फटने से ज़लज़ले आते हैं। कुछ साइंसदान का कहना है कि जमीन ठंडी हो रही है, जिसके नतीजे में जमीन का गिलाफ कहीं कहीं से चटक जाता है, जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। लेकिन इसके बरखिलाफ इस्लामी नुक्ता नज़र यह है कि ज़लज़ला का असल सबब इंसान का अपनी बदआमालियों पर इसरार करना है, अपनी बदआमालियों पर डटे रहना है और हठधर्मी करना है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी के इजहार के लिए इस किस्म के आफात अपने बंदों पर भेजा करते हैं ताकि वो मुतनब्बे हो जाए। चुनांचे इस किस्म की एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, जो तिरमिजी शरीफ में है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज का नाम शुमार कराया और तकरीबन 15 चीजें बयान की और फरमाया कि जब ये 15 चीजें होने लगे तो तुम ज़लज़लों का इंतजार करना, तुम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़लज़ला भेजेगा। ज़लज़ले की कई किस्में हैं। आम तौर पर ज़लज़ले को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, 4 दर्जे से कम शिद्दत के ज़लज़ला को मामूली समझा जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं होता। नंबर 2, 4 दर्जा से ज्यादा और 6 दर्जा से कम का ज़लज़ला दरमियानी समझा जाता है, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है, जैसे चीनी की बर्तन और प्लेटें टूट सकती हैं। नंबर 3, 6 से 7 शिद्दत के ज़लज़ले इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर ज़लज़ला की शिद्दत 8 की अदद को उबूर कर जाए तो यह बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे इमारत मलबे में तब्दील हो सकती है और सड़कें और रेलवे लाइन की पटरियां उखड़ सकती हैं। तुर्की में आने वाला ज़लज़ला ये कोई नया ज़लज़ला नहीं है, बल्कि माजी में भी कई ज़लज़ले आए हैं, जिसने इंसान को वार्निंग दी है कि अब भी वक्त है, समझ जाओ। इस कायनात का रब्बे जुल जलाल बार बार तुझे वार्निंग दे रहा है, तुम अपनी बदआमालियों से तौबा करो और अच्छे कामों की तरफ अपने दिल को रागिब करो, वरना तुम्हारा अंजाम बड़ा खतरनाक होगा। हम मुख्तसर तौर पर ज़लज़ले की कुछ तारीख आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपको पता चले कि यह ज़लज़ला कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पहले से यह ज़लज़ला इस दुनिया में आता रहा है। 20 हिजरी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी ज़लज़ला आया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारा और फरमाया, ए ज़मीन तू क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल इंसाफ कायम नहीं किया? रिवायत के जुमले हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के एड़ियां मारते ही वो ज़मीन रुक गई और ज़लज़ला बंद हो गया। 59 हिजरी में एक ज़लज़ला आया जो तकरीबन 40 दिन तक रहा, जिसके नतीजे में इस जमीन से कई शहर सफ़े हस्ती से मिट गए। 223 हिजरी में गरनाता में ज़लज़ला आया और पूरा शहर ही तबाह बर्बाद हो गया। 241 हिजरी में वामगान में ज़लज़ला आया, जिसमें तकरीबन 25,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आने वाला ज़लज़ला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ज़लज़ला था, जिसमें सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कुल हलाकतें 76,798 थी।
اس سے قبل انڈونیشیا کے زیر سمندر زلزلے کے باعث اٹھنے والی سونامی لہر کے نتیجے میں لاکھوں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ ایران کے شہر بام میں 2003 عیسوی میں زلزلے سے 30,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوری 2001 میں ہندوستان کے صوبہ گجرات میں 20,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 12 جنوری 2010 کو ہیٹی میں 7 درجے کے زلزلے نے 2,22,000 سے زیادہ زندگیوں کے چراغ گل کر دیے تھے۔ 12 مئی 2008 میں چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان میں 7.8 قوت کے زلزلے میں 87,000 افراد ہلاک اور 4.25 لاکھ زخمی ہو گئے تھے۔ زلزلے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ زلزلے کی صورت میں سب سے پہلے عمارت سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر چلا جانا چاہیے۔ اگر باہر نکلنا ممکن نہ ہو تو میز یا اسی نوعیت کی کسی دوسری چیز کے نیچے پناہ لینی چاہیے تاکہ آپ خود کو چھت یا دیواروں سے ممکنہ طور پر گرنے والے ملبے سے بچا سکیں۔ زلزلے کے دوران کھڑکیوں، بھاری فرنیچر اور بڑے آلات وغیرہ سے دور رہیں۔ ریکٹر اسکیل کیا ہے؟ ریکٹر اسکیل ایک پیمانہ ہے جس سے زلزلے کی شدت کو ناپا جاتا ہے۔ ریکٹر اسکیل کے موجد ایک امریکی سائنسداں چارلس ریکٹر ہیں، جنہوں نے 1935 میں ایک آلہ متعارف کرایا تھا جس میں 1 سے 10 کے اسکیل پر زلزلے کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اسلام اور سائنس کا بنیادی فرق۔ سائنس نے یہ تو بتلا دیا ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل نہیں بتلایا ہے کہ اس زلزلے کو روکنے کا حل کیا ہے۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ، بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشین ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لی، اڑنے کے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمندے ڈالائے، مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا، سردی میں مصنوعی گرمی اور گرمی میں مصنوعی سردی کے اسباب مہیا کر لیے اور ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اس کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانو، دنیا و آخرت کا فرق سمجھو، حیات و ما بعد الممات کا راز جانو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت و عظمت اور قہاریت و جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ نبی کائنات کے زمانے میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو یہ سبق بھی سکھلایا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کر لو۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ کیا ایک کامل ایمان شخص اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ زلزلے علامات قیامت میں سے نہیں ہیں؟ لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں مختلف گورنروں اور حاکموں کو لکھا تھا کہ اگر زلزلہ پیش آئے تو جان لو یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو۔ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول قائم فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، اور زلزلہ بھی ایک مصیبت ہے، لہذا جب زلزلہ آئے تو ایک مسلمان کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نماز 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ہوگی، البتہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلہ کی بنا پر نماز پڑھی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رقم تراز ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زلزلہ سے متعلق یہی بات کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعہ کے پیچھے کیا مصلحتیں کام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلائیاں پیدا کرے گا اور کائنات کے مجموعی نظام کے اعتبار سے اس کے اندر کیا خیر کا پہلو ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا اور کوئی حرکت اس کائنات میں اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا سر تسلیم خم ہے، وہ جو کچھ ہوا وہ ان کی حکمت کے عین مطابق ہوا، چاہے ہماری سمجھ میں وہ حکمت آئے یا نہ آئے، ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی فرماتے ہیں کہ زلزلے کے کچھ اسباب بھی ہیں جس کو طبقات ارض کے ماہرین بیان کیا کرتے ہیں، مگر ان اسباب کو مہیا کرنے والا ارادہ خداوندی ہے اور بعض دفعہ طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہرحال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور دعا و استغفار، صدقہ و خیرات اور ترک معاصی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث سے اوپر سائنسی تحقیقات نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم قرآن و حدیث کے مطابق زلزلہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے در حقیقت ارادہ خداوندی ہے۔ رہی بات طبقات ارض کے کچھ اسباب، تو ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے اور پکے عقیدے پر قائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔